وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 61، درس کا نمبر ہے 1803. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون. اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو خدا کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 61. افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین. کیا وہ شخص جس سے ہم نے کوئی اچھا وعدہ فرمایا اور پھر وہ اسے پانے والا ہو جائے، کیا ہو سکتا ہے یہ شخص اس شخص کی طرح کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا، جسے ہم نے دنیاوی زندگی کے سامان سے نوازا، ثم یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ روز قیامت کفران نعمت کے باعث عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو. دیکھیں، بہت اہم آیت ہے. اور وعدن حسنا، اچھا وعدہ، تو یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ دو لوگ برابر نہیں ہیں. ایک وہ جو اللہ کے پاس بندہ بن کے آئے، اور ایک وہ جو مجرم بن کے آئے. اس کے بارے میں دوسری آیت بھی ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا ہم مسلمین کو مجرموں کے طرح کر دیں گے؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے، ہم تو آئے ہوئے، اب یہاں سے جب ہم جانے کی صورت ہے تو دو صورتوں میں سے ایک صورت لازمی ہے، یا ہم مجرم بن کے حاضر ہوں گے یا مسلم بن کے اللہ کے حضور جائیں گے. اور یہ ساری بات تو دنیا میں رویے کی ہے. اس وقت ہمارا رویہ مسلموں کا نہیں ہے، مجرم کا ہے. اس وقت ہم اللہ کے مجرم ہیں. اللہ کے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم نے اللہ آخرت کی بجائے
دنیا کو مدعا بنا لیا ہے اپنا. اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں. تو بات تو ختم ہو گئی. اچھا دیکھیں، ایک تو یہ صورت ہے، اور تھوڑی سی اس کی تشریح مزید میں کروں گا کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے یعنی آخرت میں، جس پر آج کے مسلمان کا ذرہ برابر یقین نہیں ہے، لیکن دو حیثیتوں میں سے ایک حیثیت ہماری ضرور ہوگی. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی اور دوسری ٹولی جہنم میں جائے گی. اچھا، پھر جو ایک دوسری آیت ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ یعنی آخرت میں جانا تو ہے، ہمیں تو یقین نہیں ہے، لیکن جانا ہے اور وہ سچ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. جب ہم آخرت میں جائیں گے یا تو شدید عذاب ہمیں دیا جائے گا یا بخشش ہوگی. اب یہ ساری آخرت کا سارا معاملہ جو ہے وہ انحصار اس کا اس بات پہ ہے کہ ہم دنیا میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور کس لیے زندگی گزار رہے ہیں. یعنی یہاں جو آیت نمبر 61 ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں شخص جو ہے یہ برابر نہیں ہے. جو عذاب مجرم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا اور جو مسلم کی صورت میں جائے گا، تو یہ دونوں کا حشر اور انجام برابر نہیں ہو سکتا. اللہ انکاری ہے اس بات سے. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. مجرم کے لفظ ہیں، کافر مشرک منافق کے لفظ ہے ہی نہیں. مسلم اور مجرم. آج ہم دیکھیں، میں جذبات سے کام نہیں لے رہا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم یا تو ہمارا سر جھکا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے یا نہیں جھکا ہوا. آپ خود اپنے اوپر فتویٰ لگا لیں. قیامت میں تو جو کتاب اور اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ہم سے یہ کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنی کتاب پڑھ لو. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اہم آیت ہے، اس کو ذرا سنیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر انسان کا اعمال نامہ ایک کتاب کی صورت میں میں نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے. اب یہ آج تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. یہ سب زندگی وہ جو اعمال نامہ ہے وہ ایک کتاب کی صورت میں دے دیا جائے گا اور یہ اسے پڑھ سکے گا، اور اسے کہا بھی جائے گا کہ اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا احتسابات خود کر لو کہ تم جہنم میں جانا ہے یا تم نے جہنمیوں والے اعمال کیے ہیں یا جنت والے اعمال ہیں. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا. آگے آیت یہ ہے، جو ہدایت پا گیا، جو سیدھے راستے پر چلا، تو اس کا فائدہ تو اسے ہوگا، اور جو بھٹک گیا تو اس کی گمراہی وہ تو خود بھگتے گا گمراہی کو. دیکھیں، ایک بات واضح ہے کہ ہم لوگ بھٹک گئے ہیں. ہماری منزل آج مسلمان کی میں بات کروں، ہماری منزل اللہ نہیں ہے. ہم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے. ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں. ہم اللہ کے بندے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. آج صبح ہی مجھے ایک
ایک شخص نے میسیج کیا اور کہا کہ میں گناہ گار ہوں اور گناہ کوشش کرتا ہوں لیکن گناہ چھوٹ نہیں رہا، میں بہت گناہ گار ہوں اور کوشش کے باوجود میں گناہ کی زندگی یا گناہ کے اعمال نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے جہاں میں کام کرتا ہوں اس نے یہ کہا کہ اس کے پاس ہی مسجد ہے، اذان کی آواز آتی ہے لیکن میں نماز کو نہیں جاتا۔ لیکن اب بات یہ ہے، دیکھیں اچھا عمل جو ہے وہ اس کو یہ تو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، لیکن ایک بات آئی ہے تو میں بتا بھی جب تک اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، آپ کا ہر عمل باطل ہے، خواہ وہ اچھا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات ذرا نوٹ کریں نا، آپ کی نیت اور مدعا زندگی گزارنے کا اگر دنیا بن گیا، آپ کا ہر عمل باطل ہے، ہر عمل گناہ ہے، خواہ وہ آپ نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یہ تو حدیث کے واضح الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ تو دیکھیں ہم راہ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں، ہم زندگی کا مقصد نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں وعدہ حسنہ، افمن وعدناہ وعدا حسنا، جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ اسی بات پر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ خیر۔ دیکھیں عام طور پہ ہماری جو ذہنیت ہے وہ تو یعنی اللہ کے کلام کو تو ہم سمجھنے ہی نہیں چاہتے، اور بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ جس نے وہ ابھی میں نے آیت کیا پڑھی، للذین احسنوا، جو نیکوکار ہیں، یہاں دیکھیں حسن ہے نا، حسن اچھا وعدہ۔ تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اچھا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اچھا وعدہ اللہ تعالیٰ کا مومن سے دنیا کا بھی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ ہمارا ایک شیطانی خیال ہے، ہمیں آخرت پہ تو ہمارا یقین ہے نہیں۔ سچی بات یہ ہے آج مسلمان کا آخرت پر ذرہ برابر یقین نہیں ہے، اور یہ ساری دنیا کی بھلائیاں سمیٹنا چاہتا ہے، اور شیطان نے اس کے دل میں یہ ڈال دیا ہے کہ تم نے اگر اللہ کی خالص بندگی شروع کر دی تو تمہاری دنیا کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں مشرکین مکہ کی وہ بات کہ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، ہمیں تو ہماری تو زندگی اجیرن ہو جائے گی اور ہم اچک لیے جائیں گے۔ تو یہی تصور آج بھی ہے۔ دیکھیں نیکی کرنا اور حضور اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع، یہ ہم اس میں دنیا کا پہلے تو وہ پوزیشن کی بات آتی ہے، داڑھی، پھر ساری زندگی آپ کی بدل جاتی ہے، آپ کی باتوں کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کی فکر کا انداز، سوچ کا انداز بدل جاتا ہے۔ اگر آخرت پر آپ کا یقین پیدا ہو جائے، اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کی رضا کی نظر آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہو، پھر آپ کی ساری زندگی ٹوٹلی بدل جاتی ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پھر آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں۔ اب شیطان ہمیں یہ کہتا ہے، قرآن میں ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے
اور اللہ تمہاری بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ تو اللہ کی بخشش اور فضل تو یہ تو دنیا کی باتیں ہیں۔ آخرت کا تو دنیا اور آخرت میں صرف ایک آڑ ہے۔ آخرت تو یہاں برپا ہے، عمل کے ساتھ اس کے جزائے اعمال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یا تو آپ کے دل پہ کالے داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں یا سفید داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو افمم وعدناہ وعدن حسنا، تو میں یہ اچھے وعدے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اصل میں ہم نے آخرت کا اجر یا جو بھی ہے تو یا اللہ کے وعدے، اس کو ہم نے آخرت تک محدود کر دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہی بات آپ کو بتانے کی۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، سورہ ہود ہے۔ معافی مانگو اللہ سے اپنے غلط طرز عمل کی، غلط طرز حیات کی، غلط مقصد زندگی کی، اور اس کی طرف رجوع کر لو۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤت کل ذی فضل فضلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا ایک خاص وقت تک کے لیے، اور تمہیں اپنے ہر صاحب فضل کو اپنے فضل کی بلندی تک پہنچا دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، یعنی انسان دنیا میں معراج تک پہنچ جاتا ہے ہر لحاظ سے، یہ اپنے کمال تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ یہ دنیا کے وعدے، یُمَتِّعُکُم مَتَاعًا حَسَنًا، اب دیکھیں پھر حسن کا وہ لفظ ہے، یہ وعدہ جو ہے یہ تو دنیا کا بھی ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے۔ آخرت کے تو پھر کہنے ہی کیا ہے، وہ تو واہ واہ ہے، ساری بات واہ واہ ہے، لیکن یہاں بھی واہ واہ ہے۔ یہ صرف آخرت کا وعدہ نہیں ہے، یہ بات آپ کو میں کیسے یقین دلاؤں؟ بہرحال سچا وعدہ ہے، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں ضرور مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یہ سارے وعدے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سچے ہیں سامنے کرام۔ ہمارا دراصل اللہ پر یقین نہیں رہا ہے، بالکل یقین نہیں رہا ہے۔ 1000 کے نوٹوں کی گڈی پر جیسا کہ یقین ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ پر بالکل ہمارا یقین نہیں ہے۔ جیب میں پیسے نہیں ہیں، بس آپ کی ہوائیاں، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ بھئی دنیا تو ایک آزمائش کی بات ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور تمہیں میں آزماتا ہوں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی۔ سارے وعدے اچھے ہیں، اور دنیا تو آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو دنیا کا نہ ہونا یا اس میں کوئی تکلیف کا آ جانا، کوئی بیماری آ جانا، مالی نقصان ہو جانا، یہ تو اس راستے کا طریقہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اللہ، تو دیکھیں اللہ کا وعدہ دنیا میں بھی ہے، یہ میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں۔ وَهُوَ لَاقِيهِ، اب یہ دیکھیں دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت کا فائدہ اور دنیا اور آخرت کا نقصان، یہ آپ نے سنا ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے۔ ہمارا دراصل یقین نہیں ہے، تو بعض اوقات یہ قرآن پر تفصیل کرنا یا اس کا سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا سرے سے یقین ہی نہیں ہے، قرآن پر نہیں ہے،
رسول کی باتوں پر نہیں ہے، ہماری زندگی قرآن اور حدیث کے خلاف گزر رہی ہے، اس بات پر بھی ذرا آپ غور کریں۔ اچھا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا۔ اب یہاں دیکھیں جو ترجمہ میرے سامنے ہے اس میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے آخرت کا، کیا وہ شخص جس سے ہم نے کوئی آخرت کا، اب یہ بریکٹ میں ہے، اچھا وعدہ فرمایا ہو۔ بھئی ترجمہ کرنے والے، تم نے بریکٹ کیوں لگا دی؟ کیا دنیا میں اچھے وعدے نہیں ہیں؟ دنیا بھی دنیا دیکھیں، دنیا جنت بن جاتی ہے جب آپ کا دل یاد الہی سے سرشار ہوتا ہے، تو یہ دراصل عرش الہی ہوتی ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہاں تو آپ وصل آپ کو ایک طریقے سے یہاں مل جاتا ہے، وصل یار، وہ تو دل اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں آ جاتا ہے۔ قلب المومن عرش الرحمن ہے کہ نہیں؟ مومن کا دل عرش رحمان ہے، تو اگر آپ دل کی صفائی کر لیں اور کروا لیں تو آپ کا دل عرش الہی بن جائے گا۔ تو جب دل میں آپ کے اللہ آ گیا تو یہ تو جنت ہے، آپ جنت میں داخل ہو گئے، قیل ادخل الجنہ۔ بہرحال سمجھ کی بات ہے، اور میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دنیا اور آخرت کا نقصان، دیکھیں قرآن کی ایک آیت، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا نقصان۔ جو شخص اللہ کی یاد سے غافل رہا اور اس نے ظاہر کو مدعا بنا لیا، تو یہ دنیا اور آخرت کے نقصان سے، کیونکہ دنیا اس پر عذاب بن جاتی ہے، یہ تو ایک قدرتی بات ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا، بدحال ہوگا، خوشحال نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان والے ہیں اور ان کے دل تو مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے، اور جان لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو ہمارے دل تو اللہ کی یاد سے خالی ہیں، بالکل واضح بات ہے، کلیئر بات ہے، ہمارے دلوں میں دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ لیکن جو مومن ہے اس کے دل میں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں یہیں پر ہیں، آخرت یہاں پر برپا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا میں بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہیں اور بعض لوگوں کے چہرے چمک رہے ہیں نور الہی سے۔ یوم پھر قیامت کے دن چونکہ پردے اٹھ جائیں گے، وہاں پر پھر ظاہر ہو جائے گا، یوم تسود وجوہم یوم تبید وجوہم وتسود وجوہ۔ لیکن یہاں بھی جو لوگ مومن ہیں ان کے چہروں پر نور ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بعض اوقات ظاہری طور پر آپ کسی کی شکل مثال کے طور پہ ایسی دیکھو کیا نورانی چہرہ ہے، اندر سے وہ شیطان ہوتا ہے، تو یہ چہرے سے اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، ویسے بس آپ فتوے لگاتے رہیں، لیکن دل کا نور الگ چیز ہے، وہ چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا۔ خیر بہرحال تو جو مضمون ہے افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، یہ اسے ملنے والا ہے، وہ اسے پانے والا ہے جس سے میں نے وعدہ، اور کس کے ساتھ ہے؟ وہ مومن کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب دوسرا شخص جو ہے کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، اب ایک دوسرا شخص ہے اس کا بھروسہ ظاہر پر ہے، اور ظاہر ہے اس کے پاس مال اور اولاد۔ تو دنیا میں بھی دیکھیں مال اور اولاد جو ہے یہ باعث عذاب کا باعث بن جاتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ
لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمہیں تعجب میں نہ ڈال لیں، جس شخص کو یعنی ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈال لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کو اس مال اور اولاد کی فراوانی کے ذریعے میں عذاب دو اور ان کی جان نکلے انکار کی حالت میں، وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ ناشکری کی حالت میں ان کی جان نکلے۔ اللہ، تو بہرحال ناشکرے تو ہم ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، بہرحال ہم ناشکرے لوگ ہیں۔ اور کَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ثُمَّ هُوَ یوم القیامۃ من المحضرین، پھر قیامت کے دن یہ شخص جو ہے عذاب یعنی ان لوگوں کی کفران نعمت کے باعث روز قیامت عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ اب ظاہر ہے جو ناشکرے لوگ ہیں وہ جنت میں تو نہیں جا سکیں گے، اور ہماری ناشکری میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے دل یاد الہی سے غافل ہے اور یاد دنیا سے آباد ہے تو ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ ہر وہ شخص جس کی دل کی کیفیت یہ ہے، یہ دراصل ناشکرہ ہے، اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اور جس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے اور دنیا اس کے دل میں نہیں ہے، یہ شکر گزار بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بہرحال آپ سوچ لیں کہ آپ کس کیفیت میں رب کے حضور حاضری دیں گے۔ شکر گزاروں کی فہرست میں آپ کا نام ہوگا یا ناشکروں کی فہرست میں، یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا؟ پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم